تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. ظاہر ہے نمرود پگڑے جھٹکنے لگا یا اس کے طرف میں نہیں تھا. اور جب نمرود اور صالح حق کے علمی کے بعد میں لاجواب ہو جائے، عاجز آ جائے، تو پھر بھی تشدد دوبارہ لگاتے ہیں. اب اس کا کوئی جواب تو نہیں تھا، لیکن عزیزان محترم ابراہیم نے دعویٰ کیا تھا نا میرا خدا. اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں دادا. دیکھیں ابراہیم کا دعویٰ میرا خدا وہ ہے. عقیدہ پیش کر رہے ہیں ابراہیم جو سورج کو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. تو ابراہیم نے کیا کیا؟ جو سورج کو مغرب سے نکال دے. جو سورج کو سلامت رکھے، جو سورج کو مغرب سے نکال دے، تو ابراہیم کو ماننا پڑے گا نا کہ وہ خدا ہے. نمرود تھا، دیوانہ تھا، جاہل تھا، کوئی قرآن کا آدمی ہوگا تو کہتا تھا ہم تو نہیں نکال سکتے. آپ تو اس کے نمائندے ہیں، آپ ہی نکال دیجیے. آپ تو اس کے نمائندے ہیں، اللہ ہے. ابو طالب کے بیٹے علی کی بصیرہ یہ کہنے آیا کہ کبھی نہ کبھی کوئی دشمن توحید میرے ابراہیم کا جواب دعوت طلب نہ کر لے. اس لیے مغرب میں سوئے ہوئے آفتاب کو یہ مغرب سے ابراہیم نے دعوے کی دلیل دی اور دعوے کی دلیل دے کر اگر علی کی ڈر نہ کرتے تو ابراہیم کو بھی ماننا پڑتا کہ جو سورج کو مغرب سے نکالتے وہ خدا ہے. علی کو یہ مانتا ہوں کہ سورج سے سورج کو مغرب سے نکال کر خدا کا شان بھی دیا اور پھر خدا کو سجدہ کر کے اس کی توحید بھی بتا دیا. یعنی علی نے سورج پلٹا کر خدائی کام کیا مگر اپنی شخصیت کی نسل و گما کے لیے نہیں. ادھر سورج پلٹا ادھر علی نے توحید کو سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا. پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے بندے کو ایک سلیمی نبویت دعوے کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا کی. صلوات دل محمد علیہ محمد. تو دوستو منزل فکر یہ ہے، اسے سوچنا چاہیے، اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ توحید اس لیے غیر متزلزل ہے، اس لیے مستحکم ہے کہ ہم نے جن معصومین کا دامن تھاما، اس لیے کہ ہم کسی غیر معصوم کو تو مانتے ہی نہیں. عقیدہ ہم جب بھی لیں گے معصوم سے لیں گے، یہ مسلمان ہے. عقیدہ توحید کا عقیدہ ہم نے معصوم سے لیا. جن اہل بیت سے ہم اور ان کے دروازے سے ہم وابستہ ہیں، انہوں نے جتنی بھی اپنی قوتوں کا مظاہرہ کیا ہے وہ توحید کی معرفت کے لیے کیا ہے، اپنی شخصیت کے نشو و نما کے لیے نہیں کیا. یعنی کسی بھی اعتبار سے محمد اور اہل بیت محمد نے میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی نے کسی معجزے کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ لوگ اسے مانیں. ساری قوتوں کے اظہار اس لیے کیے کہ جس کے بھیجے ہوئے امام یہ کر سکتے ہیں تو پھر ان اماموں کا بھیجنے والا کیسا لائق عبادت ہوگا. اور پھر ہم نے توحید کو ہاں ایک مسئلے میں ہم ذرا احساس فخر کا شکار آئے. احساس فخر کا، احساس شرمندگی کا نہیں. الحمدللہ ہم کسی بھی ایک ایسے امام کو نہیں مانتے جو کسی میدان میں ہمیں شرمندہ کرے.
کسی بھی اعتبار سے جو ہمیں سر جھکانے پر آمادہ کر دے. عزیزان محترم، توحید کے مسئلے میں بھی ہم احساس فخر کا شکار ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، مگر عدل کے ساتھ. بہت توجہ. ہم اس کی توحید کو مانتے ہیں مگر عدل کے ساتھ. پہلے توحید عقیدے میں، پھر عدل، پھر نبوت. یہ نہیں کہ پہلے توحید پھر نبوت. ہمارے یہاں یہ دیوانگی نہیں ہے کہ عدل پر یقین نہیں، عدالتوں پر ایمان ہے. توجہ ہے نا؟ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ عدل پر ایمان کا کوئی اصول نہیں، عدالت پر یقین ہے. ہم عدل پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے توحید کو مانتے ہیں عدل کے ساتھ کہ وہ معصوم شریک بھی ہے اور عادل حقیقی بھی ہے. وہ ظلم نہیں کرتا، اس کی جانب سے خیر ہے، شر نہیں ہے. میں کل اس کی وضاحت کروں گا کہ کیا کیا خیر اس کی جانب سے ہے، شر ہے ہی نہیں اس کی جانب سے. شر بندے کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے شر نہیں ہے، اللہ کی جانب سے خیر ہے. اس لیے کہ وہ عادل ہے. ابلیس کا یہی تو قصور تھا کہ اس نے خدا کی توحید کو تو مانا، اس کے عدل کا انکار کر دیا. اس لیے اس کی ساری نمازیں بیکار، مردود ہو گیا. اس لیے کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. تو افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، عدل نہیں کر رہا. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. توحید کو مانا مگر ابلیس نے عدل کو نہیں مانا، وہیں سے رابع درگاہ ہو گیا. خدا کو مانو مگر عدل کے ساتھ. تو دوستو، اب لوگ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ہم تو اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتے جو عادل نہ ہو. توجہ ہے نا میرے محترم؟ لوگ چاہتے ہیں کہ اس حکمران کو حاکم مان لیں جو ظالم ہو. ہم تو خدا بھی وہ مانتے ہیں جو عادل ہو. ہمارا خدا عادل، ہمارا نبی عادل، ہمارا امام عادل، ہمارا دین عادل، ہمارا مذہب عادل، ہمارا راستہ عادل، ہمارا جگہ عادل، ہماری منزل عادل، ہمارا عقیدہ عادل. شخصیت نہیں، عدل کی کسوٹی پر. تو دوستو، ہم خدا کو مانتے ہیں عدل کے ساتھ. اور یاد رکھو، یہ مجلسیں جو ہے نا، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، یہ دلیل عقیدہ عدل ہے. اس لیے کہ یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا نا کہ حسین کو مظلوم بھی مانیں گے اور ظالم سے نفرت بھی نہیں کریں گے. یہ تو بات ہوئی بھائی. اگر حسین مظلوم ہے تو ظالم سے نفرت کرو، ظالم سے نفرت کرو تو اس کا اظہار کرو، اظہار کرو تو مجلس کرو، اظہار کرو. نعرہ تکبیر. اور جو ہے نا مسلم، مانو تو مجلس کرو، تسلیم کرو کہ ظالم ظالم ہے، اس کے خلاف احتجاج کا طریقہ ہے سب سے مؤثر طریقہ مجلس، جلوس. مظلوم سے ہمدردی تو آنسو، ماتم. مجلسیں شریعت صرف 4 طریقے کی ہیں. سنیں، مجلسوں کی صرف 4 قسمیں. پہلی مجلس وہ جس میں قرآن پڑھا جائے. اللہ اکبر، پوری توجہ. جس میں قرآن کی تلاوت ہو، ذکر قرآن ہو، تذکرہ قرآن ہو، آیات الہی کو ادب کے ساتھ سماعت کیا جائے. یہ مجلس کی پہلی قسم ہے. دوسری مجلس وہ جس میں قرآن بھی پڑھا جائے، اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی بتائے جائیں.
یعنی تفسیر کی مجلس، اور اس مجلس میں قرآن، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مفاہیم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے. یہ ہے مجلس کی دوسری قسم. مجلس کی تیسری قسم وہ ہے جس میں توحید، نبوت اور علی کی ولایت بیان کی جائے. سمجھو ہے. اور مجلس کی چوتھی قسم وہ ہے جس میں صرف ذکر کربلا کیا. پانچویں قسم مجلس کی کوئی نہیں ہے. پانچویں مجلس تو مجلس شورا ہے پھر، جو کبھی ٹوٹتی ہے کبھی پھوٹتی ہے، کبھی بنتی ہے کبھی بگڑتی ہے. لیکن حسین کی مجلس نہ کبھی بگڑتی ہے نہ کبھی اجڑتی ہے. اس کے بگاڑنے والے بگڑ گئے، اس کے اجاڑنے والے اجڑ گئے، اس کے دشمن ختم ہو گئے، یزید ختم ہو گیا، مروان ختم ہو گیا، بنی امیہ بنی عباس کے تخت اٹھ گئے، ان کی بادشاہتیں اور سلطنتیں ختم ہو گئی. لیکن حسین کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، قیامت تک حق رہے گا. حسین کی مجلس کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی. اس لیے کہ حسین رسم نہیں، رواج نہیں، حسین ارادہ ہے، زیادہ ہے، عقیدہ ہے. اور بڑا ترین سلوات دے حضرت محمد والے محمد. اور عزیزان محترم، چوتھی مجلس حسین کی مجلس. لیکن ایک جملہ عرض کروں گا مسائل سے پہلے کہ حسین کی مجلس اتنی وسعت رکھتی ہے اپنے دامن میں کہ پہلی مجلس بھی اس میں سما جائے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، دوسری مجلس بھی اس میں سماتی ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، تیسری مجلس بھی اسی مجلس میں سما جاتی ہے جس میں نبوت و ولایت علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ مجلس محیط ہے. ہم پڑھتے کیا ہیں؟ ہم نے شیطان سے پناہ مانگی، ہم نے خطبہ پڑھا، ہم نے بسم اللہ پڑھی، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ہم نے اس کا ترجمہ کیا، ہم نے اس کی تفسیر کی، ہم نے عقیدہ بیان کیا، ہم نے نبوت بیان کی، ہم نے ولایت بیان کی، ہم نے یہ تمام امور طے کیے. تو چاروں مجلسیں سمجھ کر آ گئی نا مجلس حسین میں. تو نہ حسین کی مجلس سے بڑی کوئی مجلس ہے، نہ حسین کے تذکرے سے بڑا کوئی تذکرہ ہے، نہ حسین کے غم سے بڑا کوئی غم ہے، نہ ان آنکھوں کو حق ہے کسی کے غم میں رونے کا سوائے غم حسین کے. حسین ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، لیکن اس غم کی دعا کرتے ہیں کہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. پروردگار یہ غم دینا چاہتا ہے تو مالک ضرور دے. اب رہا رونا، دوستو اگر آدم کی اولاد کوئی ہے تو اسے رونا ہے، اس لیے کہ جہاں بھی